بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ جیسے کہ آپ نے ان آیات میں دیکھا کہ روزے کا مقصد ایک ہی ہے اور وہ ہے تقویٰ۔ روزے کا اگر لفظی معنی دیکھا جائے تو لفظی معنی ہے رک جانا، اسٹاپ، یعنی لفظ روزہ آتے ہی ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ اسٹاپ، رک جاؤ۔ جیسے آپ رکتے ہیں کہاں؟ ریڈ لائٹ پہ۔ روزہ دراصل ہمیں رک جانے کی ٹریننگ دیتا ہے، رک جانے کا سبق سکھاتا ہے کہ رک جانا ہے۔ خواہ کتنا بھی لذیذ کھانا اور کتنا بھی اچھا کھانا ہمارے سامنے ہو تو ہم رک جاتے ہیں، ہاتھ روک لیتے ہیں۔ اسی طرح رات کو نیند کے لیے کتنا بھی دل چاہ رہا، کتنی بھی نیند آئی ہو، لیکن سونے میں کمی کر دیتے ہیں، سونے سے رک جاتے ہیں، کیونکہ دن کی عبادت تو روزہ ہے اور رات کی عبادت قیام اللیل ہے، جسے ہم عام طور پہ تراویح کہتے ہیں، جو رات کے پہلے حصے میں ادا کی جاتی ہے۔ آخری حصے میں ادا کریں تو وہ تہجد کہلاتی ہے اور پہلے حصے میں ادا کریں تو تراویح ہوتی ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ کھانے پینے سے رکنا، شوہر اور بیوی کے جائز اور حلال تعلق سے رکنا، نیند سے رکنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی ایسی باتوں سے رکنا کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، جو واقعی ہمیں اللہ تعالی کی ناراضگی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو گویا روزہ ایک ٹریننگ ہے، یا دوسرا نام ہے سیلف کنٹرول کا۔ روزہ ہمیں رک جانے کی، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ٹریننگ دیتا ہے، سبق دیتا ہے۔ تو ہم سب کو رک جانا ہے بہت سی چیزوں سے، اور اس رک جانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ خود کو روکنا بہت سی اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے، کس لیے آخر؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو سکے۔ اور تقوی کیا ہے؟ برے انجام سے بچنے کے لیے گناہوں سے رک جانا، گناہوں سے بچنا، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنا، اور اللہ کی رضا کی خاطر اور آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کی اطاعت کے کاموں کو کرنا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اللہ کی رضا میں، اللہ کی خوشی کے لیے وہ سب کچھ کرو جو اللہ تم سے چاہتا ہے کہ تم کرو، اور ان سب چیزوں سے بچ جاؤ جو اللہ تم سے چاہتا ہے کہ تم بچ جاؤ۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ روزہ عبادت ہے۔ یاد رکھیے، روزہ منزل نہیں ہے، روزہ ایک ذریعہ ہے، ایک ٹول ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک واسطہ ہے، جو آپ کو لے کے جائے گا آپ کی اصل منزل تک، جو اس بات کی ٹریننگ ہے کہ جب رکنے کو کہا جائے تو رکنا ہے، رکنا ہے، خود کو روکنا ہے۔ تو رکتے 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 جب 30 دن آپ مسلسل اپنے آپ کو مختلف مواقع پر روکتے ہیں، نہ صرف یہ کہ کھانے پینے سے بلکہ ایسی باتوں سے بھی، اور ایسے ایکشن سے، اور ایسے جیسچر سے، اور ایسے ریاکشن سے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، تو یہ الٹیمیٹلی آپ کے اندر قوت پیدا کر دیتا ہے، آپ کو اسٹرانگ ایمان عطا کرتا ہے، کہ جس کے نتیجے میں پھر آپ آئندہ سال میں آہستہ آہستہ اس انرجی کو استعمال کرتے کرتے، حتیٰ کہ پھر سیچوریشن پوائنٹ پہ جب پہنچتے ہیں 11ویں مہینے میں، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت کر دیتا ہے اور پھر ہمیں انرجائز کرنے کے لیے روزے جیسی نعمت عطا کرتا ہے۔ کہ میری زندگی کے جتنے بھی سال گزرے، جتنا بھی عرصہ ہو گیا مجھے بالغ ہوئے، جتنے بھی رمضان مجھے زندگی میں ملے، اور جو کچھ بھی میں اب تک کرتی رہی ہوں، مجھے اس سے بہتر کرنا ہے۔ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ انسانوں کے اندر جو تبدیلی آتی ہے وہ بالکل فطری طور پر آتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے موسم تبدیل ہوتا ہے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے تو کیا ہوتا ہے، کبھی ایک دم ٹھنڈک ہو جاتی ہے، پھر گرمی لوٹ آتی ہے، پھر ٹھنڈک ہوتی ہے، پھر گرمی لوٹ آتی ہے۔ تو بالکل انسانوں کے اندر بھی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ اسی طرح ہوتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہم اچھائی کی طرف بڑھتے ہیں، پھر ذرا سے ٹھنڈے پڑنے لگتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر ذرا آگے بڑھتے ہیں، پھر پیچھے، پھر لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب موسم مثلا گرمی سے سردی کی طرف تبدیل ہوتا ہے تو پلٹ پلٹ کر گرمی کے جھونکے آتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ پھر سے پورا گرم ہو جائے،
الٹیمیٹلی وہ پورا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اسی طرح جب سردیوں سے موسم گرمیوں میں بدلنا شروع ہوتا ہے تو بھی یہی پروسیس شروع ہوتا ہے. اچانک ایسا نہیں ہوتا کہ سخت سردی سے سخت گرمی آ جائے. اسی طرح آپ دیکھیے رات اور دن کے منظر کو, آپ دیکھیے کہ دن چڑھتا ہے, روز آپ کے سامنے مثال آتی ہے, آہستہ 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 اندھیرا روشنی میں بدلتے بدلتے پورے عروج پر پہنچ جاتا ہے. انسانوں کے اندر جو تزکیہ کا عمل ہوتا ہے, اچھا بننے کا جو عمل ہوتا ہے, اس پر بھی اسی طرح کے فیزز گزرتے ہیں, اور انسان اچھائی کی طرف جو چل بھی پڑتا ہے تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ اچھائی کی طرف آگے بڑھے, آپ نے کوشش کی, پھر کوئی رکاوٹ آ گئی, آپ پھر تھوڑا سا پیچھے پلٹے, پھر آپ نے کوشش جاری رکھی, پھر آگے بڑھے, اور آگے بڑھتے بڑھتے آپ ایک دن انشاءاللہ اللہ کے قریب کی منزل پہ پہنچیں گے. لیکن اس کے لیے کیا شرط ہے؟ مسلسل کوشش. مجھے نیکی میں آگے جانا ہے, مجھے خیر میں آگے بڑھنا ہے, مجھے یہیں نہیں کھڑے رہنا. جو کچھ میں آج ہوں مجھے رمضان کے آخری دنوں میں اس سے بہتر بننا ہے. چاہے ہم بائی نیچر کتنے ہی اچھے انسان کیوں نہ ہوں, ہم ایک اچھے ہیومن بینگ کیوں نہ ہوں, ہم جو کچھ بھی ہوں, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اندر سے کمزور ہیں, اور ہمیں صرف ایک چیز طاقتور کرتی ہے, اور وہ اللہ سے مضبوط تعلق ہے, اللہ تعالیٰ کا قرب ہے. تو تقویٰ ہر اس چیز کو دور کرتا ہے, وہ سارے بیریئر ہٹاتا ہے جو ہمیں دراصل اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں یا ہماری سپیڈ کو سلو کر دیتے ہیں. تو ہمیں جتنے بھی ہماری سپیڈ میں سپیڈ بریکرز آتے ہیں, ہمارے گناہ دراصل کیا ہے؟ سپیڈ بریکر ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے نہیں دیتے, اس اعلیٰ منزل تک جانے نہیں دیتے. تو رمضان میں ملنے والی اس قوت سے انشاءاللہ ایسی برائیوں اور ایسی خرابیوں کو چھوڑنا ہے جو ابھی تک ہم نہیں چھوڑ سکے, اور ہمارا آج ہمارے کل سے بہتر ہو. اور ہمیں اس کے لیے باقاعدہ اپنی پلاننگ بھی کرنی ہے, اپنی ترجیحات مقرر کرنی ہے, یعنی اپنے گول کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پرائرٹیز کو طے کرنا ہے. کیونکہ جب تک ہم اپنی ترجیحات متعین نہیں کرتے, یعنی پرائرٹیز ہم اپنی سامنے نہیں رکھتے اور پھر پلاننگ نہیں کرتے, اس وقت تک ہم کام نہیں کر سکتے. آپ کا رمضان کا مہینہ عام دنوں سے مختلف ہونا چاہیے, پورے گھر کا ایک ماحول بدلنا چاہیے, پورا انوائرمنٹ تبدیل ہونا چاہیے. آپ کی رمضان میں کیا ترجیحات ہوں گی, وہ تبدیلی کس کس چیز میں ہوگی, وہ آپ کے اندر بھی ہوگی اور پورے گھر کے ٹائم ٹیبل میں بھی ہوگی. آپ کا سارا ٹائم ٹیبل بدلے گا. مثلا سب سے پہلی پرائرٹی آپ کی کیا ہے کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے. پھر جیسا کہ ابھی آیات میں آپ نے سنا کہ قرآن پاک جو ہے وہ رمضان میں اترا ہے, اس لیے عام دنوں کے نسبت قرآن سے زیادہ تعلق قائم کرنا ہے. پھر اسی طرح قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی خوب مانگنی, کیونکہ رمضان ہی کے متعلقہ جو آیات ہیں اس میں قرآن کے بعد خاص طور پر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, دعاؤں کا ذکر آتا ہے. تو دعائیں آپ کو عام دنوں سے زیادہ مانگنی ہے, کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ آ رہا ہے. سحر کا وقت, رات کا پچھلا وقت جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. عام دنوں میں ہم سحری کے وقت نہیں اٹھتے, لیکن رمضان میں ہمیں لازماً اٹھنا پڑتا ہے سحری کھانے کے لیے, کیونکہ سحری کھانے میں بھی برکت ہے اور اس میں بھی اجر اور ثواب ہے. تو اس وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. پھر آپ سارا دن عبادت میں ہوتے ہیں, روزے کی حالت میں ہوتے ہیں, وہ بذات خود ایک اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے, اور پھر اس میں دعا قبول ہوتی ہے. پھر افطار کا وقت خاص طور پر دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے, اس میں آپ کو دعائیں کرنی ہیں. تو گویا عام دنوں کی نسبت آپ کی دعائیں بھی زیادہ ہوں گی. عام دنوں کی نسبت نمبر 1 روزہ, نمبر 2 قرآن سے تعلق, نمبر 3 دعائیں, اور پھر اٹھتے بیٹھتے ذکر کا بھی اہتمام, کیونکہ روزے کی بھوک کانسٹنٹ ریمائنڈر ہوتی ہے اس بات کا کہ there is some change in your life. تو وہ چینج جو ہے وہ آپ کو کس چیز کے قریب کرے, اللہ کے قریب کرنے کے. اور سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ ذکر کی حالت میں ہوتا ہے, کیونکہ بندے کے ہونٹ جب تک اللہ کے ذکر میں ہلتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح صدقہ خیرات, کیونکہ یہ مہینہ
ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، غمخاری کرنے کا مہینہ ہے، جس مہینے میں انسان کے جو اعمال ہیں وہ عام دنوں کی نسبت زیادہ اجر اور ثواب کے مستحق ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کو عام دنوں کی نسبت زیادہ صدقہ خیرات کرنا ہے. راتوں کی عبادت خاص طور پر آخری عشرہ جو ہے اس میں آپ کو جو کچھ کرنا ہے اس کی پلاننگ بھی شروع سے ہی کرنی ہوگی. ان 10 راتوں کو خاص طور پر آپ اللہ کی عبادت کے لیے عام دنوں کی نسبت زیادہ خاص کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں بھی ہمیشہ نیکیوں کی طرف دوڑتے رہتے تھے، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ خیرات کی خاص طور پر ذکر آتا ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل سے ملتے، یعنی جبریل علیہ السلام سے، اور رمضان کی ہر رات میں آپ کی ملاقات ہوتی، تو آپ آندھی سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے. تو اس مہینے میں کوشش یا ٹارگٹ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شخص جو ہمارے آس پاس یا ہمارے جان پہچان میں ہے، کوئی بھی خیر اور بھلائی سے محروم نہ رہ جائے، یا ہماری طرف سے اس کو کسی نہ کسی قسم کا فائدہ ضرور پہنچے، اور اس کے لیے بھی ہمیں پھر پلاننگ کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی میں آج کی گفتگو کا اختتام کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حال میں رمضان گزارنے کی توفیق دے کہ ہم واقعی اس کے پیارے بندوں میں شامل ہو سکے، اور یہ رمضان ہمارے لیے پہلے سے زیادہ خیر اور بھلائی اور نیکیوں اور تقوی میں اضافے کا سبب بنے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.